السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آئیے ہم قصص النبیین رابع یعنی چوتھے حصے کا قصہ سلیمان اور داؤد علیہ السلام میں سے 9واں سبق پڑھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں۔ الملکۃ تستشیر ارکان دولتیہ۔ استشار یستشیر استشارۃ، مشورہ طلب کرنا۔ الملکۃ رانی یعنی ملکہ سبا۔ رکن جمع ارکان، کارکن کارندے۔ دولت حکومت، ہاں کی ضمیر ملکہ کی ہے۔ ملکہ سبا اپنے حکومت کے کارندوں سے مشورہ طلب کرتے ہوئے۔ فقد کان سلیمان جامعا بینہما۔ سلیمان علیہ السلام لہذا ان دونوں کے جامع تھے، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام بھی مشورہ لیتے تھے اپنے حکومت کے کارندوں سے اور اپنی رائے پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے آپ کے اندر بادشاہت والی غیرت اور نبیوں والی تواضع اور انکساری تھی، تو آپ دونوں کے جامع تھے، دونوں صفات آپ کے اندر تھے۔ وَكَانَ الْمَرْأَةُ الَّتِي تَحْكُمُ هَذِهِ الْبِلَادَ عَاقِلَةً غَيْرَ مُتَسَرِّعَةٍ فِي الْحُكْمِ۔ حالانکہ وہ عورت جو حکومت کر رہی تھی شہر کے اندر، یعنی اپنے شہر کے اندر، سمجھدار تھی، عقل والی تھی۔ تحکم حکومت کرنا، حکومت کرنے میں وہ یا فیصلہ کرنے میں وہ جلدی نہیں کرتی تھی۔ تسرع یا تسرع جلدی کرنا، جلدی کرنے والی نہیں تھی۔ عندها تجارب واسعۃ من سیر الملوک واخبار الفاتحین۔ تجربۃ جمع تجارب، واسعۃ کشادہ، موصوف صفت ہے، موصوف جمع ہے تو اس کی صفت مؤنث لائی جاتی ہے۔ ایکسپیرینس۔ سیر کی جمع سیر کہتے ہیں عادات اور خصلت۔ خبر جمع اخبار، خبر حالات۔ فاتحون کی جمع فاتحین۔ اس کے پاس بہت زیادہ تجربہ تھا۔ فاتحین کی حالات، فاتحین کے حالات اور بادشاہوں کے عادات کا۔ وَإِنَّمَا خَانَهَا عَقْلُهَا فِي مَعْرِفَةِ الْإِلَٰهِ وَعِبَادَتِهِ۔ بس اس کی عقل نے اس سے خیانت کر رکھی تھی اللہ کی معرفت اور اس کی عبادت کے تعلق سے، یعنی اس کی عقل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اللہ کے جاننے اور اس کی عبادت کرنے میں۔ فَلَمْ تَأْخُذْهَا حَمِیَّةُ الْمُلُوکِ۔ حمیۃ جوش ولولہ، اخذ یاخذ لینا، فلم تأخذها یعنی اس کو نہیں آئی، لہذا بادشاہوں کی حمیت اور بادشاہوں کا تکبر اس کو نہیں ہوا، بادشاہوں جیسی ہٹ درمی کا اظہار نہیں کیا اس نے۔ وَلَمْ تَسْتَبِدَّ بِالرَّأْیِ، اور نہ اس نے رائے کو اپنی رائے سمجھا، یعنی اپنی رائے کو اس نے ترجیح نہیں دی صرف۔ استبد بالرائے یعنی ینفرد انفراد بالرائے،
یعنی اپنی رائے کو اس نے قطعی رائے نہیں سمجھا یا اپنی رائے پر وہ اڑی نہیں رہی۔ فَأَطْلَعَتْ أَهْلَ الرَّأْيِ مِنْ أَرْكَانِ دَوْلَتِهَا عَلَى هَذَا الْكِتَابِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ كَسَائِرِ الْكُتُبِ۔ اطلاع یطلع خبر دینا، اہل الرائے یعنی اہل رائے، جن سے مشورہ کیا جائے، رائے لی جائے۔ تو اس نے اہل الرائے کو، جو کہ اس کے حکومت کے کارندوں میں سے تھے، ان کو اطلاع دی، خبر دی اس کتاب کے بارے میں جو بقیہ تمام کتاب یعنی بقیہ خطوط کے طرح نہیں تھی، بقیہ تمام خطوط کی طرح نہیں تھا وہ، یعنی عام خطوط کی طرح نہیں تھا وہ خط۔ انه کتاب من اعظم الملوک فی زمانها ومن نبی داع الی اللہ، کیونکہ وہ خط ایک بادشاہوں میں سے ایک اس کے زمانے کے بادشاہوں کے جو عظیم الشان بادشاہ تھے ان کی طرف سے خط تھا، کیونکہ یہ کتاب اس کے زمانے کے سب سے بڑے اور عظیم الشان بادشاہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف دعوت دینے والے ایک نبی کی طرف سے تھا، نبی کا خط تھا۔ وَلَمَّا بَدَأَ أَرْكَانُ دَوْلَتِهَا يُضِلُّونَ بِقُوَّتِهِمْ وَكَثْرَةِ جُيُوشِهِمْ إِرْضَاءً وَتَمَلُّكًا۔ بدأ شروع کرنا، افعال شروع میں سے، بدأ یضلون یعنی وہ دلیل دینے لگے، جیوش جیشن کی جمع، ارضاء ارضا یرضی سے راضی کرنا، اور تملک یعنی چاپلوسی، خوش کرنا، ارضا یرضی۔ اور جب اس کی حکومت کے کارندے اپنی قوت اور اپنی فوج کی کثرت کی دلیل دینے لگے کہ ہم بہت ہیں، ہمارے پاس طاقت و قوت ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے اور چاپلوسی کرتے ہوئے، شان جلساء الملوک والحکام فی کل زمان و مکان۔ جلیس کی جمع جلساء، حاکم کی جمع حکام، ہر زمانے اور وقت کے بادشاہوں اور حکام کے جانشینوں کی طرح، جیسے ہر زمانے کے اور وقت کے جو حکام اور بادشاہ کے ہم نشین ہوتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، اکساتے ہیں اس کو۔ لم تقبل مقالتهم ولم توافقهم علیہا، اس نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا، قبیلہ اقبال قبول کرنا، ایکسیپٹ نہیں کیا، مقالت بات، ان کے بات، ان کے قول کو، اور نہ اس پر وہ متفق ہوئی، وافق متفق ہونا، اجماع کرنا، بل حذرتهم من سوء العاقبۃ، حذر یحذر ان کو آگاہ کرنا، تنبیہ کرنا، بلکہ ان کو تنبیہ کی، اس سے برے انجام سے، ان کو تنبیہ کی کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا انجام بڑا برا ہوگا۔ وذکرتهم بسیرۃ الملوک الفاتحین فی الامم المفتوحۃ ومصیرها بعد الہزیمۃ والانتصار، اور انہیں یاد دہانی کرائی، ذکر اس نے یاد دہانی کرائی فتح پانے والی امتوں کے فاتحین بادشاہ کی سیرتوں کا، اس نے انہیں یاد دہانی کرائی۔
فتح پانے والے بادشاہوں کی سیرت کے تعلق سے، فتح پانے والی امتوں میں جو فتح ہوئی اور انہیں یاد دہانی کرائی ان کے انجام کی، مسیر یا مسیر انجام، شکست کھانے کے بعد اور ٹوٹنے کے بعد، ٹوٹ جانے کے بعد۔ کہ جو فاتح قوم اور امت میں جو بادشاہ فاتح ہوئے وہ کیوں فاتح ہوئے، اور جو ہزیمت اور شکست کا شکار ہوئے ان کا انجام کیا ہوا، یاد دہانی کرائی، ان کو بتلایا۔ وقالت سیکون ھذا شان بلادنا و امتنا، اور اس نے کہا کہ ہماری امت اور ہماری جماعت اور ہمارے شہر کا حال یہی ہو سکتا ہے، شان حالت۔ وقالت لهم، اور اس نے ان سے کہا اننی سارسل الی سلیمان بہدایا وطرف فامتحنہ بہا، تو اس نے کیا کہا کہ میں تو ارسل بھیجنا سلیمان علیہ السلام کو کچھ ہدیے اور کچھ تحفے بھیجتی ہوں، طرفتن طرف، اور ہدیتن ہدایا جمع، ہدیہ اور تحفے، لہذا میں ان کو آزماتی ان کا امتحان لیتے ہوں اس کے ذریعے، امتحان۔ تو دیکھو یہ ملکہ بلقیس کتنی سمجھدار تھی۔ فَإِن قَبِلَ الْهَدِيَّةَ فَهُوَ مَلِكٌ فَقَاتِلُوهُ، لہذا اگر وہ ہدیے کو قبول کر لیتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو وہ بادشاہ ہیں، صرف ان سے تم جنگ کرو۔ وَإِن لَّمْ يَقْبَلْ فَهُوَ نَبِيٌّ فَاتَّبِعُوهُ، اور اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہدیہ قبول نہیں کرتے، تو وہ ایک نبی ہیں، تو تم ان کی پیروی کرو، ان کی بات مانو۔ اب وہ ملکہ کیا کرتی ہے؟ ہدیہ بھیجتی ہے۔ ہدیۃ مساومۃ، ساوم یساوم مساومۃ، برابری کرنا، برابر ہونا، برابری کا ہدیہ۔ وبعثت الیہ بہدیۃ عظیمۃ لائقۃ بالملوک، بعث ہے بعث الی بھیجنا، ہدیۃ ہدیہ، عظیمۃ زبردست، عظیم الشان، لائقۃ لائق کی تانیث ہے کیونکہ ہدیۃ مؤنث ہے، یعنی جو مناسب ہو، لائق یعنی لائقۃ مناسب۔ اس نے ایک زبردست ہدیہ بھیجا، بہت سارے ہدیے بھیجے، یعنی بہت سارے جو بادشاہوں کے مناسب ہو، جو بادشاہوں کے مناسب ہو ویسے ہدیے بھیجے۔ فلما وصلت الى سلیمان اعرض عنها وزہد فیہا، اعرض منہ موڑنا، بے رغبتی کا اظہار کرنا، زہد فیہا کا معنی بھی ہے بے رغبتی کرنا، بے رغبتی کا اظہار کرنا۔ چنانچہ جب وہ ہدیہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا اور بے رغبتی کا اظہار کیا، یہ اس کی ضرورت نہیں۔ وقال اتساوموننی بمال لأترککم علی شرککم وملککم، پیغمبر السلام نے کہا کہ کیا تم میری برابری کرتے ہو، کیا تم میری برابری چاہتے ہو مال کے ذریعے؟ لأترککم، تاکہ میں، لأترککم، لی تعلیل علت، تاکہ میں تمہیں چھوڑ دوں، تمہارے شرک کو اور تمہاری بادشاہت، تمہارے شرک کو کرنے اور تمہاری بادشاہت کو میں چھوڑ دوں کہ تم اسی طرح شرک کو کرتے رہو۔
تم مجھ سے کیا یہ ہدیہ دے کر اتفاق کرنا چاہتے ہو؟ والذی اعطانی اللہ من الملک والمال والجنود خیر مما انتم فیہ، قسم بخدا، واو قسم، والذی، قسم بخدا جس نے یعنی جس اللہ نے مجھے بادشاہت دی ہے، والذی یا اور دو، قسم بخدا جس اللہ نے مجھے بادشاہت، مال اور فوج دیا ہے، یہ تمام چیزیں بہت بہتر ہیں تمہارے ان چیزوں سے جس میں تم ہو، یعنی جو تمہارے پاس ہے۔ والامر جد لیس بہزل، اور معاملہ سنگین ہے، ہنسی مذاق کا نہیں ہے، یہ سیریسلی معاملہ ہے یہ۔ جد یعنی کوشش، ہزل ہنسی مذاق کرنا، ہنسی کھیل۔ والقضیۃ قضیۃ دعوت و طاعت، اور معاملہ اطاعت اور دعوت کا معاملہ ہے۔ لیست قضیۃ مساومۃ، قضیۃ مساومۃ، یہ برابری کا معاملہ نہیں ہے، برابری کا مسئلہ نہیں ہے۔ وتوعدهم بقصده لهم وزحفه على ملکهم، اور انہیں کیا کیا؟ انہیں دھمکی دی اپنے آنے کی ان کے پاس، کہ میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ توعدهم، قصد ارادہ، اپنے آنے کی انہیں دھمکی دی، قصد اور ارادے کی۔ وزحفه علی ملکهم، اور ان کی بادشاہت پر حملہ کرنے کی دھمکی دی۔ زحف کہتے ہیں، زحف یزحف کا معنی ہے اصل میں آتا ہے رینگنے کے، یعنی فوج کو لے کر آنا، کیونکہ فوج جو ہوتی ہے ایک ساتھ آتی ہے رینگتے ہوئے، اس میں چاہے انسان ہو یا جانور ہو، آہستہ آہستہ آتی ہے۔ الملکۃ تأتی خاضعۃ، ملکہ بلقیس تابع دار ہو کر آتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، تأتی خاضعۃ، آتا یاتی آنا، خاضعۃ، خضع یخضع کا معنی آتے ہیں خضوع کرنا، تابع دار ہونا، گردن جھکانا، تابع دار بن کر آتی ہے، تابع ہو کر آتی ہے۔ فلما رجعت هذه البعثة إلى ملكة سبا، بعثة مطلب وفد جس کو اس نے بھیجا تھا، چنانچہ جب یہ وفد لوٹا ملکہ سبا کے پاس، وحکت لها القصة، اور اس نے بتایا اس کو واقعہ وفد نے، سمعت واطاعت هي وقومها، تو اس کی قوم اور اس نے خود سنا اور اس نے اطاعت کی بات مانی، اس نے تسلیم کیا۔ وَأَقْبَلَتْ تَسِيرُ إِلَيْهِ فِي جُنُودِهَا خَاضِعَةً، اور وہ اقبل تسیر، اور وہ چلنے لگی، چلنے کے لیے تیار ہو گئی، یعنی سلیمان علیہ السلام کے پاس اپنے لشکروں کے ساتھ تابع دار بن کر اطاعت کرتے ہوئے، مانتے ہوئے۔ وَلَمَّا تَحَقَّقَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قُدُومَهُمْ إِلَيْهِ فَرِحَ بِذَلِكَ وَحَمِدَ اللَّهَ، تحقق یعنی معلوم ہونا، متحقق ہونا، قدوم یعنی آنا، فرح یفرح خوش ہونا، حمیدہ تعریف کرنا، حمید احمد۔ اور جب سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا، متحقق ہو گیا ان کے آنے کا ان کے پاس، سلیمان علیہ السلام اس سے خوش ہوئے، اس بات سے خوش ہوئے اور اللہ کی تعریف کی۔ وَأَرَادَ أَن يُرِيَهَا آیَةً مِّنْ آیَاتِ اللَّهِ، ارا یری دکھلانا، اراد یرید چاہنا، اور انہوں نے
چاہا کہ اس کو اللہ کی نشانی میں سے کوئی ایک نشانی دکھائے بتلائے، لیکون ذلک عدل علی قدرت اللہ و نعمہ علی سلیمان، تاکہ وہ چیز اللہ کی قدرت پر اور اس کی نعمت پر جو سلیمان علیہ السلام ہے وہ ایک بڑی دلیل ہو جائے، تاکہ وہ ہو جائے بڑی دلیل اللہ کی نعمت اور اللہ کی قدرت پر جو سلیمان علیہ السلام پر ہے۔ عدل کہتے ہیں سب سے بڑی دلیل۔ فاراد ان یحضر عرشہا الذی وکلت بہ رجالا اقویاء امناء، اقویاء قوی کی جمع اور امین کی جمع امنا، تو اس نے چاہا کہ وہ لے کر آئے اس عرش کو، الذی یا احضر یحضر لانا یعنی منگانا، اس نے چاہا کہ وہ منگا لیں، حاضر کر لیں، کرا لیں اس کے تخت کو الذی وکلت بہ، اس کے تخت کو الذی وکلت بہ، جس کا انہوں نے وکیل بنایا، ذمہ دار بنا دیا، وکلت بہ، جس تخت کا انہوں نے وکیل بنا دیا، الذی وکلت بہ، جس کا اپنے ساتھ انہوں نے اپنا وکیل بنا دیا، رجالا اقویاء، کچھ طاقتور لوگوں کو اور امانت دار لوگوں کو، فطلب من ملئہ ان یاتوہ بعرشہا قبل وصول ھذا الموکب العظیم، تو انہوں نے طلب کیا، من ملئ، ملئ کہتے ہیں درباری لوگ یا ان کے ہمنشین، موکب کہتے ہیں جشن یا بارات، عظیم عظیم الشان، تو انہوں نے طلب کیا، درخواست کی اپنے آدمیوں سے، اپنے ہمنشینوں سے کہ وہ ان کے پاس اس کے تخت کو لے کر آئیں، اس زبردست جشن کے پہنچنے سے پہلے، وصول کہتے ہیں پہنچنے کو، وصل ہے اس لیے، وقد تحقق ما اراد سلیمان فی اقرب وقت وکان معجزۃ، اور سلیمان علیہ السلام نے جو چاہا وہ متحقق ہوا، وہ ہو گیا کم سے کم وقت میں، اور وہ ایک معجزہ تھا، معجزے کے طور پر، وہ امر بھی سلیمان فغیر بعض صفاتی غیر یغیر بدلنا، اور سلیمان علیہ السلام نے اس امر بھی، سلیمان علیہ السلام نے اس کے بارے میں حکم دیا، سلیمان علیہ السلام نے، تو اس کی کچھ چیزوں کو، کچھ صفات، اس کے اندر جو بھی چیزیں بنی ہوئی تھی اس میں سے بعض چیزوں کو بدل دیا جائے، غیر بدل دیا گیا، لیختبر معرفتها وثباتها عند رؤیتہ، اختبر جانچنا، امتحان لینا، معرفت پہچان، اور اس کی ثابت قدمی کو، ثبات، عند رؤیتہ اس کے دیکھنے کے وقت، تخت کو دیکھنے کے وقت، تاکہ وہ جانچے، امتحان لے اس کی معرفت اور اس کی علم اور ثبات کو، ثابت قدمی کو، تخت کے دیکھنے کے وقت کو،
وَإِنْ الْتَبَسَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ، التبس گڑمڑ ہونا، اور اگر معاملہ اس کے اوپر گنجلک ہو گیا، گڑمڑ ہو گیا، کان دلیلاً علی قصور نظریہ فی امور ادق من وابعد منالا، تو یہ چیز دلیل ہوگی اس کی نظر کی کمی پر، کہ اس کی جو نظر ہے یعنی اس کی جو بصیرت ہے، حکمت و دانائی ہے، یہ کم ہے، قصور نظر پر دلیل ہوگی کہ امور، ایسے امور میں، ایسے کاموں میں جو کہ ادق من، جو اس سے بہت زیادہ باریک ہیں، پیچیدہ ہیں، اور وابعد منالا، اور جس کو پانا بہت دور کی بات ہے، منالا اس کو پانا بہت دشوار ہے، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کی نظر کے اندر قصور ہے، ابھی اس کے اندر سمجھ بوجھ کی بہت کمی ہے۔ یہ تھا ہمارا سبق آج کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو پڑھیں، یاد کریں، دوستوں کو شیئر کریں۔